قرآن پاک چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اور واسطے سے اس کو آپ علیہ السلام پر نازل فرمایا انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ جب یہ آیا ہی انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے تو اب علماء کا یہ فریضہ ہے، علماء پر یہ فرض ہے کہ وہ اس قرآن کو عوام الناس تک پہنچائیں۔ عوام کے لیے سمجھنا فرض ہے اور علماء کے لیے سمجھانا فرض ہے، کیونکہ یہ آیا ہی انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اب قرآن پاک چونکہ عربی زبان کے اندر ہے اور ہم تو ہندوستان اور ہند کے رہنے والے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کے معنی اور مفہوم اور مطلب کو سمجھیں۔ تو اس کی کچھ تاریخ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ سب سے پہلے 1150 ہجری کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر فارسی زبان میں قرآن پاک کا پہلی مرتبہ ترجمہ کیا، اور چونکہ اس وقت فارسی چلتی تھی، خطوط بھی فارسی میں تھے اور سرکاری زبان بھی فارسی تھی، تو پہلا ترجمہ انہوں نے فارسی زبان میں فتح الرحمن کے نام سے کیا، اور اصول تفسیر پر بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی فوز الکبیر کے نام سے۔ اور اس کے بعد ان کے جو فرزند ارجمند تھے انہوں نے اس تفسیر کے اس ترجمے کے 55 سال بعد 1205 ہجری کے اندر حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلا ترجمہ قرآن لکھا اور بامحاورہ ترجمہ لکھا اس کا، اور اتنا شاندار لکھا کہ جس جگہ پر جا کر بڑے بڑے لوگوں کے قلم لکھنے سے رک جاتے ہیں وہاں پر حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا قلم چلتا ہے۔ تو ایک اللہ والے نے فرمایا، ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر قرآن اردو زبان کے اندر نازل ہوتا، حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے ایسے محاورات استعمال کیے ترجمے کے اندر، اگر اردو میں نازل ہوتا تو بعین ہی اسی طرح نازل ہوتا جس طرح حضرت شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لفظی ترجمہ 1233 ہجری کے اندر حضرت شاہ صاحب کے دوسرے بھائی حضرت شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لفظی ترجمہ لکھا۔ اس کے بعد انہی کے تیسرے بھائی تھے حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ، انہوں نے فارسی کے اندر اس کی باقاعدہ تفسیر لکھنا شروع کی، جسے تفسیر عزیزی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ تفسیر مکمل نہیں ہے، کچھ صورتوں کی یہ تفسیر ہے، مکمل نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد اردو زبان کے اندر یہ ترجمے اس کے آنا شروع ہو گئے۔ اسی میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن کے نام سے لکھا، اور قرآنی محاورات کو اس کے اندر، عربی محاورات کو اس کے اندر استعمال فرمایا۔ اور اردو کے اندر جو سب سے جامع اور مختصر ترین جو تفسیر لکھی ہے حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے ایک کوزے کو، ایک سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا ہے، ایک اتنا بڑا علم جو ہے انہوں نے اختصار کے ساتھ اس کو اپنی تفسیر کے اندر بند کیا ہے، تفسیر عثمانی کے نام سے ہے، اور بے شمار تراجم اردو کے اندر ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر مزید بھی گائے بگائے گفتگو ہوتی